بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن ربیعۃ الجرشی، حضرت ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، ٹھیک ہے۔ قال اتی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، ٹھیک ہے نا، یا حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، فقیل لہ، ٹھیک ہے، تو اس نے آ کر حضور سے عرض کی، لتنم عینک، کیا لفظ ہے؟ لتنم عینک، چاہیے کہ آپ کی آنکھیں سوئیں، وَلْتَسْمَعْ اُذُنُکَ، لِتَسْمَعْ، ٹھیک ہے، لِتَضْرِبْ، چاہیے کہ وہ مارے، اور چاہیے کہ آپ کے کان سنیں، آپ کے کان سنیں، وَلْيَعْقِلْ عَقَلَ يَعْقِلُ قَلْبُکَ، اور چاہیے کہ آپ کا دل بیدار رہے، ٹھیک ہے۔ قال فنامت عینی وسمعت اذنای وعقل قلبی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری آنکھیں سوئی، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، آپ نے کیا فرمایا؟ میری آنکھیں سو گئی، نامت ماضی، اور میرے کانوں نے سن لیا، اور میرا دل بیدار رہا، میرا دل بیدار رہا۔ بات سمجھ آ گئی؟ قال فقیل لی سید، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کہا گیا کہ میرے لیے ایک سردار ہے، لی سید، بنا دارن، اس نے گھر بنایا، فصنع فیہا مأدبۃ، اس کے اندر ایک دسترخوان بچھا دیا، وارسل داعیا، ایک ایلچی کو بھیجا، بلانے والے کو، ٹھیک ہے، فمن اجاب الداعی، جس نے بلانے والے کی کو قبول کر لیا، بلانے والے کے قبول کر لیا، داخل الدار، وہ گھر میں داخل بھی ہوا، وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور دسترخوان سے کھا بھی لیا، وَرَضِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ، اور اس سے سردار راضی بھی ہو گیا، وَمَن لَّمْ يُجِبْ الدَّاعِيَ، اور جس نے بلانے والے کی دعوت کو قبول نہ کیا، لم يدخل الدار، وہ گھر میں داخل بھی نہ ہوا، ولم يأكل من المأدبة، اور دسترخوان سے کھایا بھی نہیں، وساخط علیہ السید، اور اس پر سردار ناراض ہوا، قال، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاللہ السید، اللہ سردار ہے، ومحمد الداعی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والے ہیں، والدار الاسلام، اور گھر اسلام ہے، والمأدبۃ الجنۃ، اور دسترخوان جنت ہے۔ اس حدیث کو امام دارمی نے روایت کیا، ٹھیک ہے میرے بھائی، ترجمہ سمجھ آ گیا؟ حضرت ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ کا نام ربیعہ ابن عمر ہے، یمن کے علاقے میں مقام جرش کے رہنے والے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ناسک کے مفتی رہے، ان کی صحابیت میں اختلاف ہے، اور صحیح قول یہی ہے کہ آپ صحابی ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک
آنے والا کوئی آیا وہ فرشتہ تھا. کون تھا؟ فرشتہ تھا. اور آ کر یہ عرض کرنے لگا کہ ان کلمات سے حضور پر نیند طاری ہو گئی. پھر خواب میں وہ کلام ہوا جو آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ تو یعنی فرشتوں نے جب یہ کلمات کہے تو حضور پر غلبہ نوم، نیند طاری ہو گئی، نیند آ گئی. پھر نیند کے عالم میں حضور نے ان سے گفتگو کی. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ ان کے کلام کو سنا. تو اب اس نے فرشتے نے آ کر کیا کہا؟ اس نے کہا یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. ان کی آنکھیں سوتی ہیں. جب یہ سوتے ہیں نا تو آنکھیں اپنا کام پورا کرتی ہیں. آنکھوں کا کام کیا ہے؟ سونا، سونے کے ٹائم پہ، جاگنا، جاگنے کے ٹائم پہ. تو آنکھیں جو ہے نا ان کی سوتی ہے. جب یہ سوتے ہیں تو آنکھیں بھی سو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اس کو یہ ہے مقام مصطفیٰ. لتنم عینوں کا، آپ کی شان یہ ہے کہ سوتے ہیں تو آنکھیں بھی سو جاتی ہیں. ولتسمع اذنوں کا، کانوں کا کام سننا ہے. اگرچہ آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، اگر کوئی بات کرتا ہے تو کانوں کا جو کام ہے نا سننا، وہ سن لیتے ہیں اگرچہ سو رہے ہوتے ہیں. خراٹے مبارک کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن کانوں کا کام جو سننا ہے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. کوئی بات ہو تو فوراً وہ سن لیتے ہیں. وَلْتَسْمَعْ اذنوں کا. ٹھیک ہے. وَلْيَعْقِلْ قَلْبُكَ کا، فرشتہ کہنے لگا آپ کا دل تو بیدار ہی رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، غافل نہیں ہوتا. یہ فرشتے نے آ کر کہا. فرشتہ آیا تھا. ٹھیک ہے. فرشتہ آیا تو حضور پر آرام فرماتے تو وہ تعریف کر رہے، کہہ رہے اس نبی کی شان یہ ہے کہ آنکھیں سوتی رہتی ہیں، جب سو جائیں کوئی بات کرے تو کانوں کا کام سننا ہے تو آپ کے کان سنتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اور آپ کا دل جاگتا رہتا ہے. آپ کا دل جاگتا رہتا ہے. نہ دل غافل ہوتا ہے نہ کان غافل ہوتے ہیں. بس جو آنکھوں کا کام ہے سونا، سونے سے سکون حاصل ہو جانا، وہ آنکھوں کو ان کا حق مل جاتا ہے سونے کا. وہی حق دینے کے لیے کچھ دیر کے لیے آپ آرام کر لیتے ہیں، ورنہ آپ کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تاکہ آنکھوں کو ان کا حق مل جائے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ نبی سو گیا، سونے کے بعد اب یہ سنتا نہیں ہے، اب یہ کچھ سمجھتا نہیں ہے. کوئی یہ بدبخت نہ کہے. فرشتے نے آ کر الگ امتیاز کر دیا کہ آپ میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے. دوسرے سوتے ہیں تو ان کا دل بھی غافل ہو جاتا ہے، کوئی بات کہی جائے تو ان کے کان سنتے تک نہیں ہیں. آپ کی تو مقدس شان ہے. وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، کان سنتے رہتے ہیں جو کام ہے ان کا، اور دل نیند میں بھی جاگ رہا ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ قال، آپ نے پھر خود اس کی تائید فرمائی. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ پھر خود اس کی تائید فرمائی.
تو آپ نے فرمایا نامت عینیا، میری آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، میری آنکھیں سوئی ہوئی ہیں۔ اب وہ تو فرشتے نے جو گفتگو کی اس نے دوسرے فرشتے کے ساتھ گفتگو کی، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو بتا رہا ہے، جی اب عالم نیند میں ہی حضور ان سے گفتگو فرما رہے ہیں، جی فرما رہے ہیں کہ نامت عینیا، میری آنکھیں سو گئی ہیں، ٹھیک ہے، جی سامعت اذناش، یہ جو تم نے گفتگو کی ہے نا میرے کانوں نے سن لی ہے، جی یعنی میں نے تمہاری گفتگو کو سن لیا ہے، جی ٹھیک ہے، جی وعقل قلبی، اور میرے دل نے آپ کی گفتگو کو سمجھ بھی لیا ہے۔ جی نبی کی یہی شان ہوتی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لحظے کے لیے نبی کا دل غافل نہیں ہوتا۔ نیند میں اعضائے مفاصل کا ڈھیلے ہو جانا اور دل کوئی پتہ نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کان کچھ بھی نہیں سنتے، کانوں کا نہ سننا غفلت ہے، جی دل کا نہ سمجھنا غفلت ہے، اور نبی پر کبھی غفلت طاری نہیں ہوتی ایک لحظے کے لیے بھی۔ جی اس لیے ارشاد فرمایا تم نے جو گفتگو کی ہے نا، نامت عینیا، میرے آنکھیں تو سوئی ہوئی تھی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی سوئے گیا ہے، فرمایا سامعت اذناش، میرے کانوں نے سن لیا ہے، وعقل قلبی، اور تمہارے میرے دل نے بھی اسے سمجھ لیا ہے۔ پھر فقیل علی، ٹھیک ہے میرے بھائی، جی پھر حضور نے فرمایا مجھے کہا گیا، فقیل علی، ٹھیک ہے بھائی، جی مجھے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ فقیل، کہا گیا، لی سید، حضور نے فرمایا میرے لیے ایک سردار ہے، میرے لیے ایک سردار ہے، بنادارن، حضور نے فرمایا سردار نے گھر بنایا، فصنع فیہا مأدبۃ، گھر بن گیا اور اس میں دسترخوان بچھ گیا، اور سردار نے دعوت نامہ بھیج دیا، فلاں فلاں کو کہہ دو، جس نے دعوت نامے کو قبول کر لیا وہ گھر میں آیا، کھانا کھایا، نعمتوں سے سرشار ہوا، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، جی اور جس نے دعوت کی، صاحب دعوت، اس پر راضی بھی ہو گیا کہ یار اس نے میری بات کو مان لیا، جی اب اچھی جگہ پہ آیا، دسترخوان سے کھایا بھی صحیح اور مالک بھی راضی ہو گیا، فائدہ کس کا ہے؟ یار آنے والے کا فائدہ ہے نا، اچھے گھر میں آیا، طرح طرح کی نعمتیں کھائی جی اور اپنے مالک کو بھی راضی کر لیا، مالک بھی راضی، کھایا بھی مالک کا، جی راضی بھی مالک کو کر لیا۔ کیسا قانون ہے، کیسا اصول ہے، کھایا بھی مالک کا، راضی بھی مالک کو کر لیا۔ جی اور جس نے دعوت نامہ قبول نہ کیا، نہ وہ گھر میں آیا، نہ نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اور الٹا مالک اس پر ناراض ہو گیا کہ اس نے میرے دعوت نامے کو قبول نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے کہا گیا، قال، اب نے ارشاد فرمایا لوگو، اللہ السید، اللہ سید ہے، اللہ سردار ہے، یہاں لغوی معنی ہے میرے بھائی، سید بمانے سردار، جی سید بمانے سردار، سردار، اللہ کو بھی سید کہہ سکتے ہیں لغوی اعتبار سے، جی ٹھیک ہے، جی تو اور اپنا مرشد کو بھی سید کہہ سکتے ہیں، جی وہ جس قوم سے بھی ہو، سیدی و مرشدی جی بمعنی سردار،
جی میرے سردار. اپنے باپ کو بھی سیدی کہہ سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جی لغوی معنی کے اعتبار سے. اللہ السید، فرمایا اللہ سید ہے. اللہ سید ہے، سردار ہے. وہ محمد الداعی الدار الاسلام، اور اسلام گھر ہے. جنت پورا دسترخوان ہے. جی اسلام گھر ہے، اسلام محل ہے، جی اور جنت جو ہے یہ اس محل کے اندر بچھی ہوئی ہے. جی جنت پانے میں باغ، جی وہ محل باغ باغ ہے. جی ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ جی اسلام گھر ہے، اسلام گھر ہے، جی اور جنت کیا ہے میرے بھائی؟ دسترخوان ہے. دسترخوان ہے. دسترخوان کو کیا ہوتا ہے؟ بچھایا جاتا ہے نا. جی تو جنت کو اسلام کے گھر میں بچھا دیا گیا ہے. جی اور اللہ نے اپنا خاص الخاص مقرب بعد از خدائے قصہ تو مختصر. ٹھیک ہے نا میرا بھائی؟ جی اپنے بعد جس کو سب سے افضل بنایا اسے دعوت نامہ دیا جی کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر تا عیسیٰ تک سب کو دو. جی بعد ازاں پوری کائنات میں یہ دعوت نامہ دو. جی جو دل سے اس دعوت نامے کو آپ کے بلانے پر لبیک کہے گا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، گھر میں داخل ہو گیا. داخل ہوتے ہی جنت کے دسترخوان سے اسے نعمتیں ملی. جی وہ نعمتیں کون سی ہیں میرے بھائی؟ اسلام گھر ہے، جنت دسترخوان ہے، اس پر نعمتیں لگی ہوئی ہیں. نعمتیں لگی کیا ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، عمرہ، تلاوت، سب یہ پھل ہے جو اس دسترخوان پر پڑے ہوئے ہیں. جی کھاتے جاؤ، لطف اندوز ہوتے جاؤ. جی ٹھیک ہے نا میرا بھائی؟ جی اور تم نے اللہ کے داعی کو پر لبیک کہا، آئے اور دعوت کھائی اور دعوت سے محروم نہ ہوئے تو داعی بھی راضی ہو گیا جی اور اللہ بھی راضی ہو گیا. راضی ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ جی اب بلانے والوں نے، قبول کرنے والوں نے بلانے والے کو دیکھا ہے. جی جس نے بلایا اس کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا. جی بلانے والے کے لیے ضروری ہے جس نے اس کو بھیجا ہے اس کو دیکھا ہو. جی جس نے اس کو دعوت نامے لکھ کر دیے کہ یہ دے دو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے دیکھا ہو. تو اس وجہ سے مارگن منہ جنگے ورتیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ ہے کہ اللہ کو سید کہہ سکتے ہیں، یہ مالک کے معنی میں ہوگا، مولا کے معنی میں ہوگا. جی ٹھیک ہے میرے بھائی؟ جی اور کوئی شخص اعمال سے صرف خدا کو راضی نہیں کر سکتا. یہ کہتے ہیں جی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. نبی کی بات بعض لوگ نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے نا؟ اللہ اللہ کرتی جاؤ، جی اللہ اللہ کرتی جاؤ نہیں میرے بھائی. صرف اللہ اللہ کرتی جاؤ اس سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ حضور کی غلامی نہیں کرو گے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ جی آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ سید ہے، میں اس کا داعی ہوں.
کیا میں اس کا دائی ہوں. دائی ہوں. میری غلامی میں پہلے آؤ تو سردار تک پہنچو گے، اور اسلام جو گھر ہے اس تک پہنچو گے. جی. جو شخص گھر تک پہنچے گا تو دسترخوان تک پہنچے گا. دسترخوان تک، جو دسترخوان تک پہنچے گا تو سردار راضی ہوگا میرے بھائی. جی. ہیں؟ تو جب تک حضور کی غلامی صرف نماز پڑھنے سے، صرف جبے پہننے سے، صرف لمبی داڑیاں رکھنے سے، صرف لمبیاں تسبیحاں پکڑنے سے، صرف لمبے سجدے کرنے سے خدا راضی نہیں ہوتا، جب تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا توق گلے میں نہ ڈال دیا جائے. حضور کی غلامی کا توق گلے میں ڈال لو، اعمال میں کمی بھی ہو گئی تو اللہ رحمت سے معاف کر دے گا، اگر غلامی میں کمی ہوئی تو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور پھر اسلام ہی نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ اسلام گھر ہے. جی. جنت تک پہنچنے کے لیے گھر میں داخل ہونا ضروری ہے. آگے سمجھ. جی. اور اسلام کا اطلاق صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہوتا ہے. جس کی طرف حضور بلائیں اس کو اسلام کہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام ادیان حقہ و سچ کو دین کہتے ہیں، انہیں اسلام نہیں کہتے. جی. اسلام صرف دین محمدی کا نام ہے، جی. اور نجات دین محمدی میں ہے. جی. یہ آج نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو دین تھا، یہ بھی دین ہے، وہ بھی حق تھا، یہ بھی حق ہے. بھائی وہ حق تھا جی. مگر اسلام نہیں تھا، جی. اور یہ بھی حق ہے، یہ اسلام ہے. وہ چھڑا دین حق ہے، اور یہ دین بھی ہے اور اسلام بھی ہے. نجات اب اس میں ہے. ان کے دور میں ان کی اتباع کرنا اس میں نجات تھی، جی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمانہ مصطفیٰ کا ہے. جی. زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے. جب زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے تو پھر اتباع بھی میرے مصطفیٰ کی ہے. جی. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. جی. تو اسلام اپنائیں گے تو سب کچھ حاصل ہوگا، جی. ورنہ نہیں. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. جی. اور پھر یہ جہالت پن، او بابا نیکی کرنی ہے، نماز ہی پڑھنی ہے مسجد میں، جس کی مسجد بھی ہو، جی. اہل حدیث کی ہو، اہل دیوبند کی ہو، اہل تشیع کی ہو، عیسائیوں کا گرجا گھر ہو، نماز ہی پڑھنی ہے میرے بھائی. اللہ اللہ کرنا ہے. او بھائی اللہ اللہ کرنا ہے. اللہ اللہ کرنے کے لیے خدا کے گھر جانا ضروری ہے. خدا کا گھر اسلام ہے، جی. اور اس گھر میں داخل ہونے کے لیے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے. تب ہی اس دسترخوان تک ہم پہنچیں گے میرے بھائی. اس لیے جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ نہیں ہوگا درمیان میں، اس وقت تک نہ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں جو اسلام کی شکل میں ہے، نہ دسترخوان پر بیٹھ سکتے ہیں جو جنت کی شکل میں ہے، اور نہ مالک کو راضی کر سکتے ہیں جو رب کی صورت میں ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. ہے نا میرے بھائی؟ جی. قل لا اقول لكم، اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب تم کہہ دو. کیا خدا نہیں کہہ سکتا بندے سے؟ کیا اس میں اتنی طاقت و ہمت نہیں ہے کہ وہ خود کہہ سکے بندے سے؟
کہتا ہے میری یہ شان کے خلاف ہے کہ میں ہر ایک سے گفتگو کروں جی اور ہر ایک کو میں اپنی شکل دکھاؤں، میں ہر ایک کو اپنا حسن و جمال دکھاؤں، میں ہر ایک کو اپنی صورت دکھاؤں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ میری آواز کو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہستیاں سن سکتی ہیں، اور میری آواز کو اور میری صورت کو کائنات میں، دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو میری آواز کو بھی سنتا ہے اور میری شکل و صورت کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا اے محبوب آپ انہیں کہہ دو، آپ کو کس لیے بنایا اس لیے درمیان میں واسطہ بن جائے۔ قل هو اللہ، آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، میں نہیں کہتا ان کو، میں نہیں کہتا، آپ کہہ دو، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ قل 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 خطاب ہوا، قل، ٹھیک ہے؟ تو جب رب ہو کر وہ ڈائریکٹ بندے سے کلام نہیں کرتا، جب رب ہو کر ڈائریکٹ وہ بندے سے کلام نہیں کرتا، وہ تو رب ہے نا، وہ تو مالک ہے میرے بھائی، وہ تو خالق ہے، وہ تو رازق ہے۔ جب وہ رب ہو کر، مالک ہو کر، خود مختار ہو کر، وہ ڈائریکٹ بلا واسطہ اپنے بندے سے گفتگو نہیں کرتا، درمیان میں کہتا ہے کہ مصطفیٰ کو لاتا ہوں، اے میرے مصطفیٰ تو کہہ دے انہیں۔ جب وہ مالک ہو کر ڈائریکٹ اپنے بندے سے گفتگو نہیں کرتا، تو بندے کی بڑی جرأت و ہمت و طاقت ہے کہ وہ ڈائریکٹ اپنے رب سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائی اگر رب ہو کر وہ واسطہ مصطفیٰ کے ذریعے اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، تو پھر بندوں کے لیے بدرجہ اولا ہے کہ وہ اپنے مصطفیٰ کو درمیان میں واسطہ بنا کر اپنی باتوں کی قبولیت کا سبب بنائیں اور اللہ سے ہم کلام، ٹھیک ہے؟ اب بھی وقت ہے اسلام میں گھر میں داخل ہونے کے لیے، آپ کی دعوت کو قبول کرو اور دسترخوان سے کھاؤ، رب بھی راضی اور رب کا رسول بھی